یرمیہ 34واں باب۔ جب شاہ بابل نبوکدنضر اور اس کی تمام فوج اور روئے زمین کی تمام سلطنتیں جو اس کی فرمان نروائی میں تھی اور سب اقوام یروشلم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی، تب خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودہ صدقیہ سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا، اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالہ کیا جائے گا، اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھیں گی اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا، اور تو بابل کو جائے گا تو بھی اے شاہ یہودہ صدقیہ خداوند کا کلام سن۔ تیری بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا، تو امن کی حالت میں مرے گا، اور جس طرح تیرے باپ دادا یعنی تجھ سے پہلے بادشاہوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے اسی طرح تیرے لیے بھی جلائیں گے اور تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے آقا، کیونکہ میں نے یہ بات کہی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ تب یرمیہ نبی نے یہ سب باتیں شاہ یہودہ صدقیہ سے یروشلم میں کہیں، جبکہ شاہ بابل کی فوج یروشلم اور یہودہ کے شہروں سے جو بچ رہے تھے یعنی لکیس اور عزیکا سے لڑ رہی تھی، کیونکہ یہودہ کے شہروں میں سے یہی حسین شہر باقی تھے۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے یروشلم کے سب لوگوں سے عہد و پیما کیا کہ آزادی کی منادی کی جائے کہ ہر ایک اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جو عبرانی مرد یا عورت ہو آزاد کر دے، کیونکہ کوئی اپنے یہودی بھائی سے غلامی نہ کرائے۔ اور جب سب عمرا اور سب لوگوں نے جو اس عہد میں شامل تھے سنا کہ ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر ان سے غلامی نہ کرائے، تو انہوں نے اطاعت کی اور ان کو آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ پھر گئے اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا پھر واپس لے آئے اور ان کو تابع کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ اس لیے خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا یہ عہد باندھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ساتھ بیچا گیا ہو 7 برس کے آخر میں یعنی جب وہ 6 برس تک خدمت کر چکے تو آزاد کر دے، لیکن تمہارے باپ دادا نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، اور آج ہی کے دن تم رجوع لائے اور وہی کیا جو میری نظر میں بھلا ہے کہ ہر ایک نے اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مژدہ دیا، اور تم نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے میرے حضور عہد باندھا، لیکن تم نے برگشتہ ہو کر میرے نام کو ناپاک کیا، اور ہر ایک نے اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جن کو تم نے آزاد کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا پھر پکڑ کر تابع کیا کہ تمہارے لیے غلام اور لونڈیاں ہوں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی کہ ہر ایک اپنے بھائی اور اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مژدہ سنائے۔ دیکھو، خداوند فرماتا ہے میں تم کو تلوار اور وبا اور کال کے لیے آزادی کا مژدہ دیتا ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تم روئے زمین کے سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھرو گے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، یعنی یہودہ کے اور یروشلم کے عمرا اور خواجہ سرا اور کاہن اور ملک کے سب لوگ جو بچڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے عمرا کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالہ کر دوں گا۔ دیکھو، میں حکم کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا، اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے، اور میں یہودہ کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں۔ آمین۔ یرمیہ 35واں باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودہ یہویاکیم بن یوشیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو ریکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹری میں لا کر میں پلا۔ تب میں نے
یازنیہ بن یرمیہ بن حبسنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا، اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی حنان بن یجدلیہ مرد خدا کی کوٹری میں لایا، جو عمرہ کی کوٹری کے نزدیک ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹری کے اوپر تھی، اور میں نے مے سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا، اور نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بسے ہیں، اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکدنصر اس ملک پر چڑھ آیا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کسدیوں اور آرامیوں کی فوج کے ڈر سے یروشلم کو چلے جائیں، یوں ہم یروشلم میں بستے ہیں۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلم کے باشندوں سے یوں کہنا کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو۔ خداوند فرماتا ہے، جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو، وہ بچا لائے، اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا، بلکہ میں نے تم سے کلام کیا اور بر وقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے کان نہ لگایا نہ میری سنی، اس سبب سے کہ یوناداب بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بچا لائے، پر ان لوگوں نے میری نہ سنی۔ اس لیے خداوند رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں یہودا پر اور یروشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مصیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا، کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے، اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا۔ اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بچا لائے، اس لیے رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ آمین۔